امارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے، انسان کا نفس ہے، یہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ نفس کا مزاج ہی غافل کرنا ہے۔ نبی کا نفس تو مطمئنہ ہوتا ہے، لیکن عام نفس کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا وصف یہی ہے کہ وہ غافل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غافل کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، شہوانی خواہشات کو پورے کرنے کی طرف انسان کو مجبور کرتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس پر، سوائے اس بندے پر جس پر میرے رب کا کرم ہو۔ کیا ہو جائے؟ جو رب کی حفاظت میں آ جائے، رب کے حصار میں آ جائے، رب کی پروٹیکشن میں آ جائے، تو اس کا نفس اس کو غفلت میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر ڈل بھی جائے تو وہ راہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ کس پر آ جاتا ہے؟ راہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ نے بادشاہ کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ یا وزیر اعظم بنا دے۔ ویسے شرعی طور پر ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کسی منصب یا کسی عہدے کا تقاضا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، اچھی بات، لیکن اس وقت کہ جب ایک بندہ اہل ہو اور کوئی دوسرا اس منصب کا اہل نہ ہو، تب اس کا تقاضا کرنا جائز بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے۔ کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس منصب کے اہل تھے اور کوئی اور اس وقت اہل نہیں تھا، تو آپ نے تقاضا کیا کہ مجھے جو ہے نگراں بنا دو، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جو خزانے، وزیر خزانہ یا وزیر اعظم بنا دو۔ آپ کو بنا دیا گیا۔ پھر جب قحط شروع ہوا، واقعہ پیچھے سے چل رہا، جب قحط شروع ہوا، اناج ختم ہو گیا، لوگ چونکہ آپ نے سٹور کر دیا تھا، آپ کے بھائی بھی لینے آئے کنعان سے، تو آپ نے ان کو پہچان لیا، لیکن آپ نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا، لیکن کہا کہ جب تم دوبارہ آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور ان کے ستیلے تھے۔ جب وہ واپسی گئے، واپس گھر میں گئے، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، دیکھو ہمیں اناج بھی دیا اور اناج کی جو قیمت تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی۔ وہ بھی کیا کر دی؟ اس نے کہا کہ اپنا ایک بھائی اور ہے، اس کو بھی لے آنا۔ اگلی بار وہ بھائی کو لے کر آئے۔ جب بھائی کو لے کر آئے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہ پہچان گیا۔ تو پھر آپ نے کسی طرح ایک ہیلا کر کے بھائی کو روک دیا۔ وہ واپس گئے، جب باقی بھائی واپس گئے 10 بھائی، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، چوری کا الزام لگا، اس وجہ سے وہاں روک دیا گیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام رونے لگ گئے۔ آپ ظاہر سی بات ہے کہ نبی بھی تھے، دوسرے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا غم بھولے نہیں تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اس غم کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، تو وہ اس نبی کی عادت کو اپنائے۔ آپ کا یہ جملہ کیا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنے دکھ کی شکایت صرف اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ ہماری عادت کیا ہے؟ غم ہو یا دکھ ہو، یا احساس محرومی ہو یا احساس کمتری ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکایت کریں کس سے؟ مخلوق سے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر بندہ سننے کا اہل نہیں ہوتا، کچھ مذاق کرتے ہیں، کچھ احسان جتاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے دکھ کو، کسی کے غم کو، کسی کی پریشانی کو سنیں گے، سمجھیں گے یا اس کا مداوع کریں گے۔ عام طور پر مزاج کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے سنی، یہاں سے نکال لی، یا بعض اوقات ایک کان سے سن کے پھر اس پر تبصرے شروع کر دیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھ کی شکایت کس کی طرف کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ غم اور دکھ دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اسباب بنا دے گا۔ وہ کیا کر دے گا؟ اسباب بنا دے گا۔ ہمارے غم اور ہماری محرومیاں اگر ہم جتنا تذکرہ خلق خدا کے سامنے کرتے ہیں بے وجہ، ایک ہوتا ہے کہ جہاں ہم دور ہو رہے ہیں، سمجھ آتا ہے، بے وجہ مثال طور پہ کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری دور کون کرے گا؟ ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرے۔ اپنی بیماری کا تذکرہ ہر ایک کو کرنے سے کیا اس کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ ایک بندے کو نفسیاتی مسئلہ ہے تو نفسیاتی مسئلے کا علاج سائیکیٹرسٹ کرے گا، نہ کہ ہر بندہ۔ مخلوق کیا کرے گی؟ تبصرہ کرے گی۔ ایک بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے تو معاشی طور پر اس کی پریشانی کا حل وہ لوگ کریں گے جو اس کو پیارے ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، جن کے دل میں اس کی محبت ہے، نہ کہ اس کے دو دوست جو صرف کیا ہے؟ کام کے وقت کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اصل جو غم ہو،
خوشی ہو یا غم ہو، اظہار کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ اللہ کی سامنے کرنا۔ سب سے مین بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈس اپوائنٹڈ یعنی مایوس نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی ہی جج بات ہے کہ مایوسی جب مایوس ہو جائے تو پھر سستی، کائلی، پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے، رب کے انکار کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جملہ آپ کا بڑا ہی کارآمد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور دکھ کا علاج، غم اور دکھ کی شکایت کس کی طرف کرتا ہوں؟ رب کی طرف کرتا ہوں۔ دوسری بار آپ کے بھائی آئے، آپ نے انہیں بتایا، وہ حیران ہو گئے کہ آپ ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ نے یہ جملہ بولا، پوری سورۃ یوسف کا یہ جملہ خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَمَن یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں انسان کے جسم کی 3 فیکلٹیز ہیں، 3 شعبے ہیں، ایک اس کا دماغ، ایک اس کا دل اور ایک اس کا جسم۔ ایک اس کا ایک اس کا مائنڈ ہے جس سے اس کی سوچ ہوتی ہے، تھنکنگ پاور ہے۔ ایک اس کا دل ہے جس میں اس کے احساسات اور فیلنگس ہوتی ہے۔ ایک اس کا فزیکل باڈی ہے، جسم ہے، جس میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں۔ تو انسان کی جب فکر مثبت ہو جائے، عمل مثبت ہو جائے اور سوچ، فیلنگس، احساسات مثبت ہو جائے تو متقی بن جاتا ہے۔ مثبت سوچ کیا ہوتی ہے؟ مثبت سوچ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے۔ انسان کا دماغ اچھا سوچنے لگ جائے، دل اچھا احساس کرنے لگ جائے، جسم اچھے کام کرنے لگ جائے، شریعت میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ پازیٹیو وے کی طرف اگر بندہ جائے گا، نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دے گا تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تقوی بھی ہو اور ساتھ صبر بھی ہو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہے استقامت۔ ہر کام، کوئی بھی چیز، انسان اگر کوئی چیز پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مستقل جو محنت ہے، مستقل جو جد و جہد ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ صبر کرنے والا ہو، جلد باز نہ ہو۔ کیا ہو؟ جلد باز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ بردباری، غور فکر سے کام کرنے والی کی جو عادت ہے، اگر کسی بندے کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ ہر کام کو غور و فکر کر کے کرتا ہے، جلد بازی میں نہیں کرتا، تو سمجھ لیں کہ اللہ کا اس پر کرم ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہر کام کو کرنے میں جلد بازی کرتا ہے ان کاموں کی بات کی جا رہی ہے جس میں بندے کو اختیار دیا ہے۔ جو اللہ نے فرض کی ہیں تو اس میں تو جلدی ہی کرنی ہے، تو اس میں کیا کرنی ہے؟ اب کوئی بولے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، کہ میں سوچ کے پڑھوں گا، نہیں۔ جو فرائض ہے، جب بات کی جائے جلد بازی اور بردباری، یہ ان امور کے بارے میں بات کی جاتی ہے جس میں بندے کو کیا دیا گیا ہو؟ اختیار دیا گیا ہو، جو مباحات ہو۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ عناد اللہ کی طرف سے ہے، اور بردباری اور عجلت کس کی طرف سے ہے؟ جلد بازی کس کی طرف سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا، جان لو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگ جو ہیں، نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے، آپ کو اللہ ضرور اجر دے گا، آپ کی آگے نسل کو ضرور اجر دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نام پہ آپ صبر کریں، تقوی اختیار کریں اور وہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں اجر نہ دے۔ اجر ضرور ملے گا۔ پھر آپ نے وہ جملہ بولا، بھائی پریشان ہو گئے، کیا تو تھا، جرم تو کیا تھا۔ تو یہ وہی جملہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن سامنے کھڑے ہیں گردن جھکا کے، مشرکین مکہ، تو حضور نے یہ جملہ بولا تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے بولا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، میں نے بھی معاف کیا۔ یہی سیم جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بولا تھا، جب مشرکین حضور کے وہی جانی دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، حضور نے یہی جملہ بولا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، تم سے آج کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی کیا کیا؟ معاف کیا۔ پھر اس کے بعد بھائی ملاقات ہوگی، پہچان ہوگی، تو آپ نے کہا، والد صاحب کا ذکر آیا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی، کہا جاؤ، جب بتایا گیا کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، بوڑھے بھی ہو گئے، آپ نے اپنی قمیض دی، کیا دی؟
قمیض دی، کہا کہ یہ لے جاؤ، جا کے والد صاحب کے کیا کرنا، آنکھوں میں اس کو رکھ دینا۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے قمیض بھیجی، آپ کے بھائی وہیں تھے، ایک بندے کو آگے بھیج دیا، وہ قمیض لے کے جا رہا تو میلوں دور، ابھی قمیض پہنچی نہیں، وہاں پر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بھی نبی تھے، نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ قمیض لائی گئی، قمیض لا کے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا، قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آنکھوں پہ جب رکھی کہ جب قمیض رکھی گئی آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں اگر تاثیر رکھ دے، برکت رکھ دے تو اس چیز کو بھی مانا جاتا ہے۔ یعنی نبی کی جو قمیض تھی، نبی کے جسم سے اٹیچ جو کپڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی تھی کہ جیسے ہی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر وہ کپڑا پڑا آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، وہ بھی اللہ نے کرنی تھی، لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ نبی کی دعا بھی چلتی ہے، نبی کا تبرک بھی چلتا ہے۔ اللہ نے نبی کی دعا میں بھی تاثیر رکھی ہے، نبی کے تبرک میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ سیم یہی آیت، اسی طرح کی تبرک بھی آیت آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورۃ البقرہ میں بھی تابوت سکینہ کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا کہ میں نے انبیاء اور اولیاء کے سے منسوب یا ان سے اٹیچ جو چیزیں ہیں اللہ نے ان پر کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو سب کو بلایا، وہ سارے آئے، جب آنے کے بعد ان سب نے آپ کو سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے والد نے، سب نے آپ کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا۔ کیا کیا؟ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 12 بندے تھے، 12 لوگوں نے سجدہ کیا، آپ نے کہا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، یہ وہ خواب ہے جو آج سے 40-50 سال پہلے بچپن میں نے دیکھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ میرے آگے 10-11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ تعبیر ہے۔ پھر آپ وہیں رہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ نبی جو ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، نعمت ملے تو مزاج نبوی کیا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ کیا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ تو آپ نے دعا کیا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، رب تو نے بادشاہ بھی بنا دیا اور تعویل علم بھی، تعویل حدیث بھی عطا کیا، دانشور بنا دیا، تعبیل الرؤیا خواب کا علم بھی عطا کیا، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو تو نے ہی پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا ہے اور آخرت میں بھی تو میرا ہے، توفنی مسلمن، مجھے موت دے اس حال میں کہ میں مسلمان رہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا ٹھکانہ کن کے ساتھ کر؟ نیکوں کے ساتھ۔ مرتے زندگی بھی گزار تو کن کے ساتھ گزار؟ نیکوں کے ساتھ گزار، اور مار بھی کن کے ساتھ مار؟ وفات بھی دے تو کن کے ساتھ دے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ دے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھوں کی صحبت اچھا رنگ ڈالتی ہے۔ زندگی میں اچھوں کی صحبت ہو تو کردار اچھا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اچھوں کی صحبت ہو تو اس کی برکات بھی انسان کو کیا ہوتی ہیں؟ حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل، آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، حضور کو کہا جا رہا ہے، ھذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے دین کا، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے ماننے والے جو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو دعوت علی وجہ البصیرہ دے رہے ہیں۔ علی وجہ البصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں اپنے ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اس پہ مطمئن ہے۔ اس پہ کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ عقلی دلائل بھی ہیں، ہمارے پاس منقولی دلائل بھی ہیں، آفاقی دلائل بھی ہیں، انفسی دلائل بھی ہیں۔ ہم رب کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں، حضور آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس علی وجہ البصیرہ دے رہے ہیں، مشاہداتی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ تو پھر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے قرآن کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے کہ تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد، رات کا مطلب ہوتا ہے کڑک۔ سائنسی اعتبار سے، جب آسٹرونومی کے اعتبار سے، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، رگڑ پیدا ہوتی ہے تو کڑک پیدا ہوتی ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک سائنسی توجیہ ہے۔ انسانوں کو ایسا سمجھ آیا ہے، انسانوں کو، ورنہ حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک فرشتہ ہے رات، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادلوں پہ لگائی ہے،
جو بادلوں کو لے کے بھی جاتا ہے، ٹکراتا بھی ہے، بجلی بھی پیدا کرتا ہے، بارش بھی نازل کرتا ہے۔ تو آگے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رعد جو ہے یہ بھی میری تسبیح بیان کرتی ہے، فرشتے بھی میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ مقطعات کا مطلب ہے الگ الگ۔ قطعات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الف لام میم را، لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے کس طرح جاتے ہیں؟ الگ الگ۔ اسی وجہ سے تو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، الف لام میم را۔ اور عام طور پر قرآن مجید میں وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اس کے فوراً بعد کی جو آیت ہے وہ قرآن کی عظمت بیان کرنے میں ہوگی عام طور پر۔ جس طرح تلک آیات الکتاب، آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، تو اس میں تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کے وجود باری تعالیٰ پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ آسمانوں کو دیکھو، بلند آسمان کو دیکھو، تم کھیت کھلیان فصلوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، برستے بارشوں برستے بادلوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، یہ جڑی بوٹیاں ان کو دیکھو، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، پھل ہو، فروٹ ہو، اس کے اندر تمہیں ہر ایک کے اندر کیا نظر آئے گا؟ اس کے اندر کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب اپنی نشانیاں اور علامتیں تمہیں بتائیں گے اس پوری کائنات میں بھی اور تمہارے اندر بھی، اور تمہارے اندر بھی۔ تم اپنے اندر بھی وہی نشانیاں دیکھو گے، پوری کائنات میں بھی وہی نشانیاں دیکھو گے، اور دیکھنے کے بعد اگر تمہاری عقل سلیم ہوئی، قلب سلیم ہوئی، ضرور کہو گے کہ وہ رب کی ذات کیا ہے؟ حق ہے۔ تم کہو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ پوری کائنات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کے اندر ہمیں ایک پلاننگ لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ جہاں پلاننگ ہوگی تو وہاں پلانر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوری کائنات میں آپ کو ڈیزائننگ لگتی ہے، جہاں ڈیزائننگ ہوگی تو وہاں ڈیزائنر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوری کائنات میں آپ کو اور پوری کائنات آرگنائز لگتی ہے، مرتب لگتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ لگتی ہے، ایک نظم کے ساتھ لگتی ہے۔ جہاں ترتیب ہو، جہاں نظم ہو، وہاں آرگنائزر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو مرتب کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ پوری کائنات میں آپ کو ایک بیلنس لگتا ہے، یکسانیت لگتی ہے۔ جہاں پر اعتدال ہو، جہاں یکسانیت ہو، جہاں حسن ہو، تو وہاں یکسانیت دینے والا، وہاں حسن دینے والا، وہاں بنانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوری کائنات اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ پوری کائنات کا نظم و ضبط، پوری کائنات کی مقصدیت، پوری کائنات کی ترتیب، اس کے اندر جو ڈیزائننگ ہے، اس کے اندر جو پلاننگ ہے، وہ کس بات کا اشارہ کر رہی ہے؟ یہ پنکھا کیا بتا رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، مجھے کسی نے۔ فارسی کا شعر ہے مولانا روم کا کہ ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ کوئی چیز خود بخود سے نہیں ہوتی، جس طرح کوئی لوہا خود بخود تیر نہیں بن جاتا، تلوار نہیں بن جاتا۔ لوہے کو تلوار بننے میں، آپ تلوار دیکھ کے کیا بولیں گے؟ کسی نے بنائی ہے۔ آپ پنکھا دیکھ کے کیا بولیں گے؟ کسی نے۔ آپ عمارت دیکھ کے کیا بولیں گے؟ کنسٹرکٹر نے اس کو بنایا ہے۔ گاڑی دیکھ کے کیا بولیں گے؟ انجینئر نے اس کو بنایا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ہر چیز کسی نے بنائی ہے اور تم کہو مجھے کسی نے نہیں بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا، کہ تم نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ جب تم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا تو تمہیں کس نے بنایا ہے؟ کسی نے تو بنایا ہے، خود سے تو تم ہو نہیں۔ جب پوری کائنات کی چیزیں اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں، کوئی چیز خود بخود ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ایسے ہی بن گئے یا خود بنایا ہے؟ دونوں میں جواب نفی کا ہوگا۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کائنات میں، یا ہمیں کائنات کے اس زمین کی اس پلینٹ میں ہم اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں خود بخود یہ بنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہ بنی ہو اور ہم خود بخود بن گئے ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ وہ کس نے بنایا ہے؟ وہی خدا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں۔ یہ جہاں پر دلائل دیے گئے کائناتی حقائق پر، پلانٹ سسٹم جو ہمارا کہکشاؤں کا نظام ہے، اس کے حساب سے یہ موسموں کا، دن و رات کا بدلنا، اس کے اعتبار سے یہاں پر کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کی گئی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اس نعمت کی ناشکری نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ایک قانون بتایا، وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے،
کیا رہیں؟ نام باقی رہے، کام باقی رہے۔ فرمایا کہ وہ چیز جو خلق خدا کو نفع دے گی وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو کیا دے؟ نفع دے، کیا دے؟ فائدہ دے، لوگوں کو فائدہ دے۔ کم سے کم درجے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ اونچے درجے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ لوگ تکلیف میں تو ان کی تکلیف کو دور کریں۔ کم سے کم درجے کیا ہے؟ کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ اونچے درجے کا، اوپر لیول کا فائدہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہ خلق خدا سے تکلیف کو کیا کرنا؟ دور کرنا، اذیت کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، بے شک ایمان والے ہیں ان کا دل اور روح سکون اللہ کے ذکر سے پاتا ہے، ان کے قلوب اطمینان کس سے پاتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے پاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں، حسن و مآب اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مختلف متقین کی صفات بیان ہوئی ہے۔ بس سورۃ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ اس میں قصہ ابراہیم تو نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو آپ نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا مکہ میں، مکہ سے پہلے وہاں چھوڑ کے جب آئے تھے صحرا میں، تو اس وقت آپ نے کچھ دعائیں مانگی تھی، اس کا ذکر ہے۔ سورۃ ابراہیم کی ابتدا بھی الف لام را سے ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو سورۃ المقطعات سے شروع ہوگی تو فوراً اگلی آیت کس کی ہوگی؟ قرآن کے بارے میں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں پہ لے آئیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے رستے کی طرف جو غلبے والا ہے اور حمد والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میں نے جو نعمتیں دی اس پر اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ کوئی بندہ چاہتا ہے میری نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے، مال، اولاد، منصب، وہ باقی رہے، اس میں کمی نہ ہو، وہ چھنے نہ، اس میں برکت ہو، اس میں کثرت ہو، تو وہ شکر ادا کرے۔ وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے جو شکر ادا کرے گا نعمت کیا ہوگی؟ بڑھا دوں گا۔ بڑھے گی کب؟ جب وہ ہوگی۔ بڑھے گی کب؟ جب اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لازیدنکم کا وعدہ ہے، نعمت باقی بھی رہے گی، قائم بھی رہے گی، نقصان بھی نہیں دے گی۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے مزید کیا کر دوں گا؟ بڑھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ناشکری کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آگے جا کے شیطان کی بے وفائی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو میدان حشر میں لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ بے وفائی کیا کرے گا؟ لوگ سارے کہیں گے کہ اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے قال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنمی ہی ہو جائے، کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ووعدتکم واخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا سن لو، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تم سے برائی کروائی، میں نے تمہیں برائی پر لگایا، تو شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں تم پر کوئی جبر نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، بس فاستجبتم، دعوت قبول تم نے خود کی ہے، میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، وسوسے فی عمل میں نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں برائی پر نہیں لگایا بلکہ محض تمہیں دعوت دی، تم نے دعوت کو قبول کیا۔ آج مجھے برا بلا مت کہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو برا بلا کہو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم بے وفائی۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تم سے وہاں بے وفائی کرے گا۔ یہ اس دور میدان حشر میں شیطان کی جو کنورزیشن ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ تم سے کیا کرے گا؟ فراڈ کرے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے، اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ، نیک کام، یہ بڑھتا ہے، یہ بڑھتے پھلدار درخت کی طرح ہے، اور برا کلمہ، کفر کا کلمہ، غلط بات، یہ جو ہے ایک اکھڑے ہوئے پودے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اکھڑے ہوئے پودے کی طرح ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، دعا مانگی تھی رب کریم سے کہ رب کریم میں
اس شہر کو امن والا بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ رب کریم میں اپنی اولاد کو اور بیوی کو یہاں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچ لے، لوگوں کے دلوں کے اندر کشش پیدا کر لے۔ تو مکہ میں رش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج تک مکہ کے اندر رش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امن والا شہر، وہ صحرا تھا، اس دور میں بھی رش ہوتی تھی۔ تحوی الیہم، لوگ اس کی طرف آئیں، ورزقوا من الثمرات، مکہ ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یہاں ہر طرح کا پھل ہونا چاہیے، لوگ بھی ہوں پھل بھی ہو، لوگ بھی ہیں اور ہر قسم کا پھل بھی موجود ہے، ہر قسم کا کھانا بھی موجود ہے۔ یہ دعا آپ کی قبول ہوئی۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ رب کریم مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، رب میری دعا کو قبول فرما، میری مغفرت فرما، مومنین کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ رب اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام، ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام سے بے خبر ہے یا اللہ کو پتہ نہیں، وہ تو کیا دے رہا ہے؟ ڈیل دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ ڈیل دے رہا ہے۔ جب وہ چاہے گا ڈیل کھینچ لے گا، جب وہ چاہے گا، جب ڈیل کھینچے گا اس وقت وہ عذاب دے گا۔ پھر آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ پیغام ہے، اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس کے شروع میں اس سے پہلے والی صورت کے اندر مومنین کی کچھ صفات کا بھی بیان تھا، چونکہ وہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اس طرح تفصیلی یہاں ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج جو کچھ سنا اس پر عمل کر رہے ہیں، اس تک پہنچانے کے رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔